الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज माँ और बहनों, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है, जिसने मौत व हयात को पैदा किया ताकि लोगों को आजमाए, ताकि लोगों को देखे कि कौन है जो इस दुनियावी ज़िंदगी में अपने बरज़खी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी के लिए ज़ादे राह तैयार कर रहा है, और कौन है जो दुनियावी ज़िंदगी में इस तरह मगन है कि उसे ना तो बरज़खी ज़िंदगी की फ़िक्र है और ना उखरवी ज़िंदगी की फ़िक्र है। मौत व हयात की कशमकश, ज़िंदगी और मौत की उथल पुथल,
یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے جب جہاں چاہتا ہے جلاتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں جلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہاں مارتا ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ تو موت و حیات کا اختیار یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اختیار میں ہے۔ یوں تو دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جب اچانک کی موت ہوتی ہے اور وہ بھی ایسی موت جس موت سے پورا عالم اسلام غمگین ہو جائے، وہ موت سارے انسانوں کو، سارے اہل علم کو اور ان لوگوں کو جو علماء کے قدردان ہیں، سب کی آنکھیں اشک بار کر دیتے ہیں۔ النبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان من امارات الساعۃ ان یظہر موت الفجاع، کہ قیامت کی علامتوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ موت اچانک واقع ہوگی، موت اچانک واقع ہوگی۔ کل تک جس سے آپ کی گفتگو تھی، کل تک جس سے آپ کی ملاقات تھی، اچانک یہ خبر ملتی ہے کہ وہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشن گوئی تھی کہ یہ قرب قیامت کی علامت ہے، جب قیامت قریب ہوگی تو اس طرح موتیں واقع ہوں گی۔ اور اسی طرح کا کچھ واقعہ آپ سب نے سوشل میڈیا کے ذریعے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں ایک مشہور عالم دین کی وفات کچھ اسی طرح ہوتی ہے کہ بیٹھے اپنے طلاب کو دین کی، علم کی نصیحت کرتے ہوئے روح پرواز کر جاتی ہے اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی موتیں دنیا میں ہر انسان جانے کے لیے آیا ہے، لیکن اس طرح کی موتیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان یاد دلاتی ہے جو میں نے آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ لوگوں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور اس کے جنت کے لیے جلدی کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس کے جنت کے لیے جلدی کرو۔ اس معاملے میں تصویف، کل پر ٹالنا، اپنے اصلاح کو کل آنے والے دن پر موقوف کرنا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اس طرح کی اچانک موتیں کسی کو بھی اپنے آغوش میں لے سکتی ہے۔ ایک کی موت واقع ہوتی ہے تو سارا دنیا سوگوار اور غمگین ہو جاتا ہے، دوسری طرف ایسی بھی موتیں ہوتی ہیں جن کو توبہ کا موقع نہیں ملتا اور سارے لوگ یہ افسوس کرتے ہیں کہ اس کو توبہ کا موقع ملتا تو شاید اس کی بخشش ہو جاتی۔ تو دونوں پہلو ہیں، دونوں پہلو ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، لیکن یہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے اعدت للمتقین، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، اس کا تقوی اور اس کی خشیت ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، اس کا تقوی اور خشیت ہے، ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ کے جنت کے لیے جلدی کرنا یہی بندہ مومن کی شان ہے۔ اس کو اس کے بارے میں کل پر ٹالنا، نیکی اور اطاعت کو کل پر موقوف کرنا، یہ بندہ مومن کی شان اور ان کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاملے میں کس قدر آپ نے لوگوں کو نصیحت کی ہے اور اپنا عملی نمونہ آپ نے کس قدر پیش کیا ہے، میں ایک دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام میں سے بعض نے پوچھا کہ ای الصدقۃ اعظم اجرا عند اللہ، کہ اللہ کے رسول ذرا یہ بتلائیے کہ سب سے عظیم صدقہ اجر و ثواب کے حساب سے کون سا ہے، کون سا صدقہ ایسا ہے جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تصدق وانت صحیح شحیح، کہ آپ کا سب سے عظیم صدقہ وہ ہے کہ جب آپ اس وقت صدقہ کریں جب آپ صحیح سالم ہو، تندرست ہو، شحیح، آپ کو مال کی حرص سے ہو، تخشى الفقر وتعمل الغنى، آپ فقر و محتاجگی سے ڈرتے بھی ہو اور مالداری کی تمنا اور امید بھی ہو۔
ऐसी हालत में आपको आपका सदका करना ये अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा अजर और सवाब का बाइस है कि आप सदका कर रहे हैं। आपको माल की लालच है, आप चाहते हैं कि आपके पास माल हो, आप चाहते हैं कि आपका माल खर्च न हो, आप चाहते हैं कि आप मालदार बनकर जिंदा रहें, लेकिन उसके बावजूद आप माल खर्च करते हैं, उसके बावजूद आप अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये सबसे अजीम सदका है। उस हदीस में आगे आपने क्या फरमाया, आपने आगे कहा कि वला तुमहिल हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्कूम कुल्त लिफुलानिन कज़ा व लिफुलानिन कज़ा वक़द कान लिफुलानिन। इतनी मोहलत मत दो, इतनी मोहलत मत दो, इतना कल पर न टालो कि हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्कूम, यहाँ तक कि रूह हलक तक पहुँच जाए। उसके बाद आपकी नजरें जब पथराने लगे तो आप ये कहे कुल्त लिफुलानिन कज़ा, कि फला के लिए ये है, फला के लिए ये है, वक़द कान लिफुलानिन, हालांकि ये सब कुछ फला का हो चुका है। वक़द कान लिफुलानिन, अब ये माल तुम्हारा नहीं बचा है, जैसे ही आंखें बंद होगी ये सब वरसा का हो जाएगा, ये सब वरसा का हो जाएगा। तो इतनी मोहलत ना दो, इतना कल पर ना टालो कि जब आंखें बंद होने लगे तो तुम ये कहो कि ये फला के लिए, ये फला के लिए, बल्कि ये सब कुछ फला का हो चुका है, ये तुम्हारा अब नहीं बचा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को नसीहत की और कहा कि जल्दी करो, ऐसा ना हो अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। खर्च करो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है खर्च करो उससे पहले कि मौत तुम्हारे पास आ जाए और तुम ये कहो लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, कुछ और मौका मिल जाता तो मैं खर्च करता। लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, कुछ और मोहलत मिल जाती तो मैं सदका और खैरात करता और फिर मैं नेकोकारों में से हो जाता। अल्लाह ने दूसरी जगह पे फरमाया कि कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये सारी बातें, ये सारी तमन्ना और आरज़ू है। व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून, और इसके पीछे अब ऐसी जिंदगी है, बरज़ख़ी जिंदगी है जिससे कोई वापस आने वाला नहीं है। इसके पीछे अब एक ऐसी बरज़ख़ी जिंदगी है जिसके बाद कोई वापस आने वाला नहीं है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जगह जगह इस बात की वईद, जगह जगह इस बात से डराया कि कब कल क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। बादिरु बिल आमालि फितनन कक़ितिल लैलिल मुज़लिम, बादिरु बिल आमालि फितनन कक़ितिल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, के लोगों उस फितने के आने से पहले नेकियों में सबकत करो। जो फितना ऐसा होगा जो रात की तारीकी की तरह छा जाएगा, क्या हक है क्या बातिल है, कौन सही रास्ते पर है कुछ पता नहीं चलेगा। युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, लोग सुबह में मोमिन होंगे शाम में काफिर होंगे, शाम में मोमिन होंगे और सुबह काफिर होंगे। लोगों के दीन और ईमान की हालत ये होगी कि यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, सिर्फ दुनिया की हाय दीन क्या कहता है, दीनी तालीमात क्या कहती है, इन सारे चीजों से सरफे नजर अपने सारी दीनी तालीमात को दुनिया के वस बेचने पर लोग तैयार होंगे। दीन का सौदा वो दुनिया के लिए करने पर तैयार होंगे। ऐसे वक्त के आने से पहले नेकियों में सबकत करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी कहा कि हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़्रम मुनसिया, किस चीज का इंतजार है हमें? हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़्रम मुनसिया, आज हालात साजगार हैं, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ऐसे फक्र मोहताजगी का जो फक्र मोहताजगी सारी चीजों को भुला दे। हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़्र मुनसिया औ गिनम मुतग़िया, या ऐसे मालदारी का इंतजार कर रहे हो जो मालदारी तुम्हें सरकश बना दे। ऐसी मालदारी का तुम इंतजार कर रहे हो जिस मालदारी के आने के बाद तुम अपना आपा खो बैठो। ऐसी मालदारी का इंतजार कर रहे हो जिस मालदारी के बाद तुम्हें अल्लाह याद न रहे। औ तंतज़िरून मर्दम मुफ़सिदा, या तुम ऐसे मर्द का इंतजार कर रहे हो जो मर्द तुम्हारे लिए मुफ़सिद हो, जो इताअत इलाही में खलल का बाइस हो। औ तंतज़िरून हरमम मुफ़न्निदा, या तुम ऐसे बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो जिस बुढ़ापे में तुम्हारी अक्ल काम न करे। तुम ऐसे बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो जिस बुढ़ापे में तुम्हारे अंदर नेकियों की तड़प हो लेकिन तुम उसे अंजाम देने से कासिर हो। तुम करना चाहो नेकी लेकिन तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा आज़ाए जिस्मानी साथ न दे। तुम उस बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो। औ मौतम मुजीजा, या तुम उस मौत का इंतजार कर रहे हो जो मौत तुम्हारे करीब है, जो तैयार है। अभी दज्जाल फशल गाइबिन युंतज़र, या तुम उस दज्जाल फितने दज्जाल का इंतजार कर रहे हो जो सबसे बदतरीन चीज है जिसका इंतजार किया जा रहा है।
جب دجال کا فتنہ ظاہر ہو جائے گا تو پھر کچھ نہیں رہے گا. اب الساعۃ فالساعۃ ادھا وامر، یا تم اس قیامت کا انتظار کرو جو بہت ہی کڑوی اور سخت ہے، یا تم اس قیامت کا انتظار کرو جو نہایت سخت اور نہایت کڑوی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بھیانک ہے، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بھیانک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اب الساعۃ فالساعۃ ادھا وامر، یا اس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو قیامت بہت ہی ہولناک ہے، یا اس دجال کے فتنے کا انتظار کر رہے ہیں جس دجال کا فتنہ سب سے بدترین فتنہ ہے، جس کا انتظار کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے سے ڈرایا اور پناہ مانگنے کا حکم دیا. تو اسی لیے آپ بار بار حکم دیتے تھے کہ لوگوں مبادرہ الی الخیرات، سارعوا الی مغفرۃ، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. اللہ کے جنت اور اس کے رضا و رضوان کی طرف سبقت کرو. توبہ کو نہ تو کل پر ٹالو، نیکیوں کو کل پر ٹالنا یہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے معاملے میں اس قدر جلد باز تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے مسجد نبوی میں عصر کی نماز ادا کی مدینے میں. کہتے آپ نے نماز سے سلام پھیرا، آپ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، لوگوں کو لانگتے ہوئے صحابہ اکرام کی گردنوں کو آپ جلدی جلدی اٹھے اور اپنے مصلے سے نکل کے ازواج مطہرات میں سے کسی کے کمرے میں چلے گئے. اس کے بعد صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور اٹھتے ہی فوراً نکل جاتے ہیں اور امہات المومنین میں سے با کسی کے حجرے میں چلے جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا حیران و پریشان ہیں، آپس میں چہمی گوئیاں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ معاملہ کیا ہے کہ آپ اتنا جلدی اٹھ کے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں اندازہ کیجئے، جملے پر غور کیجئے اور آج ہم اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے سماج اور سوسائٹی کے بارے میں. کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرت شیئا من ذہب، مجھے یاد آیا کہ میرے پاس کچھ سونا پڑا ہوا ہے، میرے پاس کچھ سونا پڑا ہوا ہے جس کو میں نے تقسیم کرنے کا حکم نہیں دیا. فکرہت ان یحبسنی، مجھے یہ ناگوار ہوا، مجھے یہ ناپسند ہے کہ یہ سونا اور یہ دنیاوی چیز میرا دل خود میں لگائے رکھے، میرے دل کو روک رکھے، میرا دل اس طرف جائے، مجھے یہ بات ناپسند ہے. فامرت بقسمتی، تو میں نے حکم دیا ام المومنین کو کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے. سبحان اللہ، میں نے ام المومنین کو یہ حکم دیا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے. اس سے میرا دل، یہ میرے دل کو روک رکھا ہے، میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ یہ میرا دل کسی ایسی چیز میں لگا رہے. اور ایک وہ وقت تھا جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ لوگ دنیا کا سودا کریں گے دین کے بدلے، دین کو چھوڑ دیں گے، دنیا کو لے لیں گے. کون کیا چیز دین کے مخالف، اس کی فکر کسی کو نہیں ہوگی. اس میں دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کیا جائے گا، دوسروں کی جائیدادوں کو ہڑپ کیا جائے گا، دوسروں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا، جو کچھ ہو سکتا ہے. جب دنیا ہی اول و آخر ہوگی تو نیکیوں میں سبقت کون کرے گا؟ نیکیوں میں سبقت کون کرتا ہے یہ بھی سنیے. اللہ نے فرمایا سورہ مومنون میں یہ اوصاف بیان کیا گیا اور فرمایا کہ نیکیوں میں سبقت کون کرتا ہے. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. جو لوگ اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں وہ لوگ سبقت کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہے وہ نیکی اور اطاعت پر سبقت کرتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں وہ سبقت کرتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے وہ سبقت کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد ڈلتے ہیں، جو ایسا نہیں کہ خرچ کرنے کے پہلے ہی، نیکیاں کرنے کے پہلے ہی بڑی بڑی ہانکتے ہیں، بلکہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، نیکی اور اطاعت کا کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ڈلتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، رب کے پاس جا کر اول و آخر کا حساب دینا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے یہی لوگ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور یہی سبقت کرنے والے لوگ ہیں،
یہی سبقت کرنے والے لوگ ہیں در حقیقت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی تربیت بھی اسی پر کی تھی. صحابہ اکرام کے اندر یہی تڑپ تھی صرف اور صرف صحابہ اکرام کے اندر یہی تڑپ تھی، کیونکہ انہوں نے نبی سے ہی دیکھا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی عبادت اطاعت ایسی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ نمازیں پڑھتے تو ایک رکعت میں سورہ بقرہ سورہ نساء سب پڑھ جاتے ہیں ایک رکعت میں. وذالک فی رکعہ، سورہ بقرہ اور سورہ نساء آل عمران سب ایک رکعت میں. حتی تتفطر قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم میں ورم اور سوجن آ جاتا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ اس طرح عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہتی ہیں افلا اکون عبدا شکورا. پیارے کے رسول کہتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں شکر گزاری کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا انداز تھا. دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے دوری کا عالم یہ تھا کہ میں نے ذکر کیا ہے پہلے بھی کہ وفات سے قبل جو واقعہ بیان کیا گیا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی کا ٹکڑا پیش کرتی ہیں تو کہتے ہیں ہذا ابوک قد اکل بعد ثلاثۃ ایام. جو کی روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، جو کی روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تمہارے والد نے 3 دنوں کے بعد کھایا ہے. یہ نبی کا گھر تھا کہ 3 ہلال، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہلال و ثلاثۃ اہلال، 3 چاند 3 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا انداز تھا. اور صحابہ اکرام کی تربیت بھی آپ نے اسی پر کی تھی کہ صحابہ اکرام سے یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ نیکی کا دروازہ ہے، یہ اطاعت کا راستہ ہے، اس میں تمہیں بڑھنا چاہیے آگے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس میں آگے بڑھنا چاہیے. تو کوئی صحابی ایسا نہیں تھا، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا چاہے اس کے پاس مال و دولت رہی ہو نہ رہی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کا جذبہ دیکھتا ہے، مال و دولت نہیں. جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ مشکل وقت ہے، یہ مشکل وقت ہے. اس گھڑی میں مسلمانوں کو دین کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے، دین کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے. بڑے بڑے صحابہ جہاں اپنے سارے مال لے کر اللہ کے راستے میں حاضر ہوئے، وہیں ایسے لوگ بھی حاضر ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. محتاج صحابہ اکرام، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیجئے، اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیجئے تاکہ ہم بھی غزوہ میں نکلیں، تاکہ ہم بھی اس تبوک کے موقع پر ہم بھی نکلیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی سواری نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی سواری نہیں ہے. نا امید ہو کر جب پلٹتے ہیں تو ان کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں. قرآن نے اس بات کو نقل کر دیا تا قیامت پڑھا جائے. قلت لا اجد ما احملكم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا لا یجدوا ما ينفقون. آپ نے ان سے کہا کہ لا اجد ما احملكم علیہ، میرے پاس نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری دوں. کہتے ہیں کہ تولوا واعینهم تفیض من الدم، وہ پلٹتے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتا ہے. یہ غم کس بات کا ہے؟ یہ غم کس بات کا؟ یہ غم اس بات کا ہے کہ وہ اس اطاعت کے راستے میں نہیں نکل سکے. وہ غم اس بات کا ہے کہ اس غزوے کے موقع پر وہ اس غزوے میں شرکت نہیں کر سکے. اللہ نے فرمایا کہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع، آنکھوں سے آنسو روا ہے. حزنا لا یجدوا ما ينفقون، اس غم میں کہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ خرچ کریں، اس غم میں کہ ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. لوگ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مد اور ایک سا کھجور اور دوسرے غلوں کو لے کر نبی کے سامنے حاضر کرتے تھے. جہاں ایک طرف ابو بکر تھے جو پورا مال لے کر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا کہ تم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام. حضرت عمر آتے ہیں، پوچھتے کیا چھوڑا؟ کہتے ابقیت لهم مثل، آدھا چھوڑ کے آئے. حضرت عثمان آتے اتنا لے کر آتے ہیں، پورا قافلہ جو شام کے لیے تیار کیے ہوتے وہ سب حاضر کر دیتے. 29.5 کلو چاندی، 5.5 کلو سونا، 1000 کے قریب اونٹ، یہ سب اللہ کے راستے میں حاضر کر دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے اور چاندیوں کے اس اشرفیوں کو اچھالتے ہوئے کہتے ہیں ماذ اللہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ماذ اللہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے ان کا یہ عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. تو دوسری طرف ایسے صحابہ بھی ہوتے ہیں جن کو منافقین طعنہ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ملا اور ایک مد کھجور اور ایک مد اناج اٹھا لائے.
لیکن اللہ نے ان کے جذبے کو کا ذکر کیا اور کہا کہ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کیونکہ صحابہ میں ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو غریب اور نادار تھے، لیکن ان کو جذبہ تھا کہ نیکی اور اطاعت میں وہ بھی آگے بڑھیں۔ آکے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو اجر و ثواب میں ہم پر فوقیت لے گئے۔ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، نماز تو جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک پلس پوائنٹ ہے، ویتصدقون بفضول اموالہم، وہ اپنے بچے ہوئے پیسوں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں کہ ہم خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ مَا تَتَصَدَّقُونَ بِهِ، کہ اللہ نے وہ چیزیں نہیں دی جس کے ذریعے تم صدقہ و خیرات کرو؟ دی ہے، ضرور دی ہے۔ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تسبیح یہ صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تکبیر آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں یہ صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، آپ بھلائی کا حکم دے لوگوں کو، یہ صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، اور برائی سے روکے، یہ صدقہ ہے۔ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، یہاں تک کہ آپ عفت و پاک دامنی کی تلاش میں اپنے بیوی کے پاس جمع اور مباشرت کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون له فیہا اجر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے اجر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اور کہا کہ افرأیتم، کیا خیال ہے تمہارا، لو وضع فی حرام اکان علیہ وزر، کہ اگر کوئی آدمی اسے حرام راستے سے پورا کرے گا اپنی شہوت کو تو کیا عذاب ملے گا اس پر؟ نہیں۔ کہا کہ ہاں، کہا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَ فِي الْحَلَالِ، اسی طرح جب حلال کے راستے سے آپ پورا کریں گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ اکرام کے اندر جذبہ تھا، صحابہ اکرام کے اندر جذبہ تھا، اور یہ اس لیے کہ جب ایک خلاصہ یہی ہے کہ جب زندگی ہم اس طرح گزاریں گے کہ یہ زندگی ابدی اور دائمی نہیں ہے، تو ہمیں آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کے جتنے راستے ہیں اس میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک واقعہ، ایک بات ہوتی ہے، ایک آدمی کی زمین ہوتی ہے، ان کے زمین میں دوسرے کا پیڑ آ جاتا ہے، مصدر حاکم کی صحیح روایت ہے، اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ ان کے زمین پر وہ پیڑ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیڑ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان سے کہیے کہ وہ پیڑ مجھے دے دیں تاکہ میری باؤنڈری سیدھی ہو جائے، میری زمین کی یہ باؤنڈری سیدھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ اپنا پیڑ دے دو، اس کے بدلے جنت میں تمہارے لیے پیڑ ہے، اس کے بدلے جنت میں تمہارے لیے پیڑ ہے۔ فَأَبَى، وہ آدمی انکار کر دیتا ہے، وہ آدمی انکار کر دیتا ہے۔ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، حضرت ابو الدحدہ کا ایک باغ ہوتا ہے جس میں ایک دو نہیں 600 کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ ابو الدحدہ اس آدمی کے پاس جاتے اور کہتے کہ اس باغ کے بدلے جس میں 600 پیڑ ہے، اس باغ کے بدلے وہ پیڑ دے دو جس پیڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تم سے فرمائش کی تھی اپنے بھائی کو دینے کے لیے۔ وہ آدمی بیچ دیتا ہے، اتنا اچھا سودا کون انکار کرے گا؟ 600 پیڑ والے باغیچے کے بدلے وہ ایک پیڑ دے دیتا ہے۔ آ کے اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو الدحدہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیڑ لے لیا، اب آپ کے ہاتھ میں، آپ جسے چاہیں اسے دے، وہ یہ زمین۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیتے ہیں، باؤنڈری سیدھی ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ کا زمانہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو الدحدہ کی طرف مخاطب ہوتے اور کہتے ہیں کم من اذق وداح لابی الدحدہ فی الجنہ، کم من اذق وداح لابی الدحدہ فی الجنہ، 3 مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ ابو الدحدہ نے تو ایسا کام کیا ہے کہ ان کے لیے جنت میں کتنے بڑے بڑے ثمرآور، بڑے بڑے پھلدار درخت انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آج ہمارا سماج و معاشرہ ہے کہ دوسروں کے زمین و جائیداد، دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرنے کی فکر رہتی ہے کہ دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کیا جائے، دوسرے پر ظلم و ستم ہو جائے، دوسروں کی زمین و جائیداد لے لیا جائے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یہی ہے انداز کہ یہ زندگی ابدی اور دائمی، ہم جو کچھ کریں گے ہمیں ہمیشہ یاد رہنا ہے، اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے، اپنے زندگی کے طرز کو بلند رکھ کر یہاں زندگی گزارنا ہے، جبکہ ہم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ موت کا آہینی پنجہ کب ہمیں اپنے قابو میں لے لے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ ان قریب تمہیں اپنے آغوش میں لینے والی ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے، رب العالمین تو ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق نصیب فرما، رب العالمین جو ہمیں
اس دنیا سے چلے گئے تو کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما، ان کے لغزشوں کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے۔ رب العالمین تو ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما، مرنے سے پہلے توبہ نصوح نصیب فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ تیرا کلمہ ہو، کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.